آپ موجودہ حالات میں اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں جو کیبنٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، حالات کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سوال نہیں ہے کہ خرچہ کتنا ہوگا اور ہمارے ڈیفیسٹ پہ کتنا فرق پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ اوور کل ہو گیا ہے۔ پہلے وزراء ہوتے نہیں تھے تو اسمبلی پارلیمنٹ میں بھی اکثر یہ شکایت ہوتی تھی کہ وزراء آتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے۔ تو میرا خیال ہے کہ بیلنس تو ہوتا ضرور کہ کافی پورٹ فولیوز جو خالی تھے وہ بھرنے چاہیے تھے۔ ماڈرن گورننس اسی طرح سے چلتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ایکسٹریم اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے، اس کو ہم ٹچ کر رہے ہیں سارے کیٹیگریز میں، جو کہ اوور کل ہے۔ صحیح، یعنی آپ درست سمجھتے ہیں۔ سر، کچھ دنوں پہلے آصف علی زرداری صاحب نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے عام رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھی، پارلیمانی رہنماؤں سے، جس کے بعد مختلف اخبارات میں یہ خبریں لگیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کے تحفظات سنے اور انہیں کہا کہ وہ وزیر اعظم سے معاملے پر بات کریں گے کیونکہ حکومت کا ساتھ دینا مجبوری ہے۔ مجبوری کی وجہ کیا ہے سر؟ مجبوری کیا ہے؟ دیکھیں، جب پہلے ہی حکومت جس وقت بن رہی تھی تو بھی یہی ڈیلیما تھا پیپلز پارٹی کے لیے کہ جس طرح سے ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ دیا گیا یا آیا، اس میں حکومت سازی جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن ایک آپشن یہ تھا کہ کسی کو بھی نہ جوائن کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا اور گورنمنٹ کے ساتھ چلنا یوں مجبوری تھی کہ اس کا آلٹرنیٹو یہ تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے ڈیزالو ہو جائے، ملک میں بے یقینی کی صورتحال ہو، یا فریش الیکشنز ہوں ہوپفلی، یا پھر کوئی اور راستہ دیکھا جائے۔ تو اس لیے سسٹم کو چلانے کے لیے اس حد تک مجبوری تھی کہ نہ کسی کے ساتھ کر کے اس پارلیمنٹ کو چلانا ہے۔ تو وہ مجبوری ایک حد تک تو ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے ساتھ اگریمنٹس کیے گئے، ان رائٹنگ کیے گئے، اس کو جو ہے آنر نہ کیا جائے۔ پھر ایک مجبوری آ کے ایک حد تک اس کے بعد ہماری مجبوری یہ بھی ہو جائے گی کہ چلے پھر گورنمنٹ کو گرا دیتے ہیں، اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔ یہ جو بات ہے دونوں سائڈز کو، پرٹیکولرلی گورنمنٹ کو ضرور دیکھنی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجبوری، تو مجبوری کو بھی اس طرح سے نہ لیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کریں۔ پالیسیز بھی اس میں کنسلٹیشن نہ ہو، لیجسلیشن میں کنسلٹیشن نہ ہو، تو پھر تو نہیں چل سکے۔ سر، آپ کا جو معاہدہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اس معاملے پر پھر وزیر اعظم صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں کی اور وہاں سے بھی یقین دہانیوں کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا معاہدوں پر۔ کیوں سر؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، کیونکہ کمیٹیاں بھی بنی، ڈائیلاگ بھی ہوا، اور ہمارے ایسے آن سرٹن لیول تعلقات صحیح ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں، چیزیں سامنے بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاں کریٹیکل چیزیں آتی ہیں وہاں اگر امپلیمنٹیشن تو پھر بڑی مشکلات پڑ جاتی ہیں۔ سر، تو کیا کہیں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو حمایت واپس لے لی جائے یا حکومت کو گرا دیا جائے، جیسے پی ڈی ایم میں آپ لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھیں، بات ساری یہ ظاہر ہے کہ ایسے اسپیکولیٹو باتیں اس چیز پہ نہیں ہو سکتی، لیکن ضرور اس پہ پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے، اور ایک دن پھر موقعوں پہ جیسے ابھی بجٹ آ رہا ہے اس لحاظ سے ضرور بیٹھ کے مشاورت تو کرنی پڑے گی کہ کیا آپشنز ہیں۔ اچھا سر، بلاول بھٹو صاحب جب امریکہ میں خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی ایسا سمجھتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہی ہے، تو جو یہ کر رہے ہیں آپ اسی حکومت کا تو حصہ ہیں، آپ کیسے خود کو اس سارے معاملے سے الگ کر سکتے ہیں سر؟ حکومت میں ہے نہیں، حکومت میں نہیں ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ جو بات ہے، جو پرنسپل ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے نا۔ کسی کو بھی
اس چیز کو منور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے نا کہ ادارے جو ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیے استعمال ہو. الیکشنز میں مثلاً 18 والی الیکشن دیکھ لیں یا 24 والی الیکشن دیکھ لیں, یہ الزامات تو کھل کے سامنے آئے تھے. تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب مجھے سوٹ کرتا ہے تو وہ صحیح ہے اور جب مجھے نہیں سوٹ کرتا تو یہ نہیں. ایز اے میٹر آف پرنسپل نہیں. اب سر پی کا ایک کوئی دیکھ لیں, وہاں پر جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی, حالانکہ آپ کی طرف سے, آپ کی پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب نے بھی کہا, ہمیں صدر صاحب کی طرف سے بھی اسی طرح کی باتیں ملی. پھر ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ تبدیلیاں کروائی ہیں, حکومت بڑے سخت فیصلے کرنا چاہتی تھی, تو کیا ہے وہ بتائیں نا. آپ کے سامنے آتا جو کہ اوریجنل تھا, کیونکہ جو اوریجنل تھا اس میں بہت ساری جو ہے چیزیں ایسی تھیں جو کہ ظاہر ہے کہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اس وقت بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی یوزرز ہیں, ان کے ساتھ ضرور مشاورت کی جائے, اس کے بعد ہی قانون سازی کی جائے. لیکن somehow زیادہ اس کو ضروری اس وقت نہیں سمجھا گیا. آج پھر ہماری تو یہی صدا ہوگی کہ سب کو بٹھا کے ساتھ کر کے, کیونکہ جو آبجیکٹیوز ہیں ایک حد تک تو سب اس سے اگری کر سکتے ہیں, جو طریقہ کار ہے اس کو بیٹھ کے بہتر کیا جا سکتا ہے. صحیح. سر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں, ساتھ ساتھ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی تھے آپ, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور حکومت کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے پی ٹی آئی کے درمیان. پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ اور خیبر پختونخوا منتقلی کی پیشکش ہوئی. علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے 80% پھر 99% معاملات طے پا گئے تھے. آپ زیادہ صحیح بتا سکیں گے سر, کہاں پیشکش ہوئی تھی, کس نے کی تھی, اور ہوئی بھی تھی ایسی کوئی پیشکش؟ کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہوئی نہ آئی. یہ سارے کلیمز ہم پی ٹی آئی کے زبانی ضرور سنتے ہیں, یہ نہ ٹیبل پہ تھا, نہ ہمیں نہ حکومت نے کوئی ایسی چیز انڈیکیٹ کی. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو تو لیکن اس کو مذاکرات کا حصہ تو نہیں سمجھا جاتا. آئی ڈونٹ نو کس نے, وہ تو نام بھی نہیں لے رہے تھے, کس نے کمنٹ کیا تھا. کم از کم ہم سب جو ہیں ہمیں یہ انفارمیشن ہونی چاہیے جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ تو اور دنیا کی بات کر رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی علم. بالکل ٹھیک. سر نہروں کے معاملے پر بھی ذرا بتا دیجیے گا, پیپلز پارٹی بڑا کھل کر کہہ رہی ہے کہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. ارسا سے منظوری ہو چکی ہے سر, تو اب آپ پاس کیا آپشنز ہیں, کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں آپشن تو سارے جو بھی استعمال ہو سکیں گے وہ کریں گے. پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک اسینشلسٹ ایشو ہے. ظاہر ہے کہ پانی ایک بہت ہی سنجیدہ اور سینسیٹیو معاملہ ہے. پورا جو نہروں کا سسٹم ہے اس کے آخر میں جو ہے ہمارے ایریاز آتے ہیں. اگر ان کو بنجر کر دیا جائے کسی اور علاقے کو سرسبز کرنے کے لیے, وہ کہاں کا انصاف. پیپلز پارٹی سارے آپشن سے استعمال کرے, اور اس آپشن میں عدالت بھی جا سکتے ہیں. سر 10 مارچ کو صدر پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے, حکومت کا جو 1 سال کی کارکردگی ہے وہ بتائی جائے گی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیلری کلاس کے لیے بھی کوئی ریلیف دینے سمیت کہیں ہم اعلانات کرنے جا رہے ہیں. صدر صاحب اگر کچھ ایسا ہے تو میرے پروگرام کے ذریعے خوشخبری تو دیں سر. اب یہ چیزیں پریزیڈنشل ایڈریس میں نہیں آتی. وہ گورنمنٹ اگر اپنا پروگرام دے گی اس میں صدر صاحب بھی اپنے بھی جو ہیں آئیڈیاز وہ ضرور شامل کریں گے. یوزلی یہ اسٹیٹ آف دی یونین یا کوئی اسپیچ اسی ٹریڈیشن میں جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ بائی لارج اپنا فیوچر کا پروگرام دیتی ہے. اب گورنمنٹ کی جو پی ایم ایل این کی ہے ہم اس کا حصہ نہیں ہے, تو وی ڈونٹ نو کہ وہ کیا پروگرام آگے کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اوور آل ڈیموکریٹک. چلیں آخر میں نوید صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجیے نا سر, حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ حکومتیں تو پورا ٹائم نہیں کر رہی ہوتی, لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کرتی ہیں. تو آئی سرٹنلی ہوپ کہ یہ اسمبلی ٹائم پورا کرے. بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ کو اسمبلی وقت پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کی. بہت بہت شکریہ آپ کا نوید قمر صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے, اہم گفتگو کر رہے تھے.